21वीं सदी में एक बड़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई कि वर्किंग वुमेन जो है उसको प्रेफर किया जाए वगैरह वगैरह। वो औरत जिससे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपना कुछ रोल प्ले करे इकोनॉमिकल रेस में भी, ठीक है, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, बाय डेंट ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ कि भी उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है, नॉलेज भी एक्वायर की है, तो शी शुड बी एबल टू पार्टेक इन अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे। ठीक है। तो डू यू एग्री विद दिस डेफिनेशन? जी, मैं समझ रहा हूँ यही है डेफिनेशन। बात तो हमने एग्री कर ली कि वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट एज सच कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू इस्लाम एज वेल। बट लेट मी आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बहुत हमसे पूछा जाता है। हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं हमारी ख़वातीन की। यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी गोइंग ख़वातीन हैं, अच्छी बात है, तालीम हासिल करना, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं, इस्लाम इसका कोई ममानियत नहीं करता। लेकिन जो एस्पिरेशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं जिससे कैरियर वो टॉप पर आ जाता है, और बाकायदा शादी से पहले ऐसी शराइत रख दी जाती हैं कि पहले 2 साल हम बेबी नहीं चाहती। मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। ये हमें बहुत से ऐसे काउंसलिंग केसेस आए, मर्द इनसिक्योर हो रहा है, वो कहता है कि यार अभी शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंटरव्यू में ये बातचीत हो रही है कि आप पहले 2 साल भूल जाएं। तो वो थोड़ा सा मर्द, आपको पता है हमारा चूंकि ईस्टर्न माशरा है, बिल्कुल, तो ज़रा इनसिक्योर हो जाता है मर्द। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इस लेवल पे जाना कि मतलब फैमिली को या फैमिली बिल्डिंग को फॉर द सेक ऑफ कैरियर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा देना, तो ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो ठीक है कि ये बात एक खातून या एक लड़की ये सोच के बैठी है कि अब मैंने शादी करनी है तो सबसे पहले मेरा करियर और बाकी हर चीज़ बाद में। तो इसके लिए मैं ये ज़रूर बात कहूँगी कि दुनिया में कोई भी काम हो, खा आसान हो, खा मुश्किल हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कभी इसको मैं बहुत छोटी सी मिसाल अमूमन दिया करती हूँ, कभी रात को जब टॉयलेट जाना होता है तो दिल चाहता है कि बंद आंखों के साथ ही जूता पैर में आ जाए, और आपने कभी नोट किया कि लाइट ऑफ के साथ और बंद आंखों के साथ वो पैर में नहीं आता, हत्ता कि आप झुंझला के लाइट ऑन करते हैं और आंखें खोल के देखते हैं तो जब भी वो पैरों में आता है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया तो है ही आपकी कोशिश के फल के लिए। तो मैं अमूमन ये ऐसी बच्चियों को भी कहा करती हूँ और अपने आप को भी कहती हूँ कि अगर जितनी अहमियत मैंने अपने करियर को या डिग्री को दी है, उतना टाइम और अहमियत और उतना पैसा भी अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं दूंगी तो मुझे फैमिली नहीं मिलेगी। देन यू विल हैव टू डिसाइड, गो आइदर वे। ठीक है, या तो से गुड बाय और फिर करियर करें। वो जैसा कि हम जापान के बारे में जानते हैं, आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा एक रिसर्च का जिक्र किया था जिसमें इस वक्त जो जापानी ख़वातीन भी और मर्द भी, दे डोंट वांट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड वीमेन रिलेशनशिप। और उसकी वजह यही है कि टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा हाई है। तो इट्स स्केरी टू से गुड बाय टू योर करियर, राइट? एंड मर्दों के लिए भी ये है कि व्हाई शुड दे इन्वेस्टमेंट इनटू समथिंग कि जिसका वो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं लेंगे। तो इस वक्त हकीकत है कि गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है कि 30 साल के लड़के लड़कियों को कैसे एक दूसरे की तरफ एक नेचुरल वे में राग़िब किया जाए। बिल्कुल सही। यानी ये कंडीशन मुनासिब नहीं मेरा ख्याल शादी से पहले इस तरह की कन्वर्सेशंस, या आप समझती हैं कि एक ख़ास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं? मेरा ख्याल है ऐसा तो हो ही नहीं सकेगा ना। जब आपने शादी कर ली है ना तो उस वक्त तो वो फैमिली वाला, अब उस करियर को नाम दे दीजिए कि फैमिली का करियर तो स्टार्ट हो गया है ना। अब आप उसको पुट ऑफ जितना करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगी और उतना वो आपके जो है वो गोल है उसको अचीव होते टाइम लगेगा ना। तो ये तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अगर आपने अब इस वक्त फैमिली स्टार्ट करने का सोचा है, यानी शादी करने का सोचा है, तो गेट रेडी फॉर द फैमिली स्टार्ट एज वेल। और फैमिली के साथ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसके साथ मंडेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है। बिल्कुल सही। और वो सबके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, वरना बंद आंखों के साथ ये काम नहीं होने वाला। आपको लग रहा है शायद हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। इट रिक्वायर्स द मोस्ट सैक्रिफाइस बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। इंसान का एसेट दुनिया में है ही क्या? एक दूसरे के साथ ताल्लुकात। आंटी, इन योर ओपिनियन वेयर डू यू थिंक इट ऑल वेंट रॉन्ग? के अब देखें, मैं और आप तो समझ रहे हैं इस्लाम की इस्लाम जो प्रायोरिटाइज कराता है रोल्स के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, बट एक जो आम बच्ची जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है ना, आई थिंक कि उसके माइंड में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं
اس کے مائنڈ میں بہت سے خدشات ہیں, اس کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ میں نے اتنی پڑھائی کی, اتنی محنت کی, تو کس لیے. ایک تو بڑی بات مشہور ہے نا کہ ہمارے ہاں MBBS کرایا جاتا ہے خواتین کو کہ اچھا رشتہ مل جائے, اور موسٹ آف دیم اینڈ اپ ناٹ ڈوئنگ دیٹ پریکٹس, ڈاکٹر کی جو پریکٹس ہوتی ہے. لیکن چلیں کوئی اور اسٹڈی کر رہی ہیں خواتین, تو ان کے دل میں ہوتا تو ہوگا, اگر ہم ان کی سائڈ دیکھیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا. اب جیسے میں آپ کو ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کی مثال دیتا ہوں, لم سے کسی نے MBA کر لیا, اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا اور یہ سوچنا کہ میں بس پوری کی پوری فیملی ہی رن کروں اور گھر بیٹھ جاؤں, آئی تھنک اس کے پرسپیکٹیو سے یہ ایک اس کے لیے ظلم آپ کہہ لیں. میں نہیں کہہ رہا ظلم ہے, لیکن یہ کہ اس کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے, اس کے شوز میں آ کے, تو ویئر ڈڈ اٹ آل گو رانگ. یہ مائنڈ سیٹ کیا ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر میں کچھ بھی نہیں کروں گی؟ تو اس پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں. نا اس کو ایسا کرتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے ٹچ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر تو آپ نے دنیا میں آپ کا ایک گول ہے تو وہ آپ کو وہی حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے سوچا میں نے کریئر اورینٹڈ بننا ہے, مل گیا. آپ نے کہا میں نے فیملی اورینٹڈ بننا ہے, آپ کی فیملی بن گئی. لیکن اگر آپ نے کہیں سوچا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مجھے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے اور میری ریکوائرمنٹ صرف ایک چیز نہیں ہے, تو پھر آپ کو اس کے لیے بڑی کلیور پلاننگ کرنی پڑے گی اور ہر چیز کی لمٹ سیٹ کرنی پڑے گی. وہ اقبال نے جو کہا تھا نا, جس میں لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی, یعنی ایک بالکل ہمیں نیو نارمل دکھایا جا رہا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی عورت کی بھی فطرت یہ بنائی اور اپنے نظام کو بھی یہ انٹروڈیوس کرایا کہ فیملی کمز فرسٹ. یہی وجہ سب سے پہلے تو دین قربانی دیتا ہے, عورتوں کو جہاد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, بھائی فیملی فرسٹ. عورتوں کو مسجد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, فیملی فرسٹ. عورتوں کو کتنی ڈھیر سارے کاموں سے, اچھا کمائی سے بنیادی طور پہ ان کو فری کرتا ہے. ٹھیک ہے, باقی کسی عورت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتی ہے اور کین گیٹ سکسیسفل, تو گو ہیڈ, برنگ اٹ آن, آزماؤ, اور اگر تم کامیاب ہوگی تو ریسپیکٹ از دیئر. اور میں آنٹی آپ کے ساتھ کچھ کانسیکوینسز اپنی آڈینس کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہم پیورلی آؤٹ آف سنسیریٹی, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم ان عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے جو جابس کر رہی ہیں یا کیریئر اورینٹڈ ہیں. صرف آؤٹ آف سنسیریٹی میں آپ سے اور آڈینس سے کچھ ریئل لائف کیس اسٹڈیز شیئر کرتا ہوں. دیکھیں, ہمارے بچے بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ڈیلے کریں اولاد اور فیملی پلاننگ ڈیلے کریں, اینڈ مینی آف دیم, میں آپ کو مطلب یہ ریئل کیس اسٹڈیز بتا رہا ہوں, دے اینڈ اپ ناٹ ہیونگ اینی چائلڈ. اچھا, اس میں وہ بھی انکلوڈ کر لیجیے, شادی کو بھی تو ڈیلے کیا جاتا ہے نا. پڑھی لکھی لڑکیاں پریفر کرتی ہیں لیٹ میرجز. جی, اس کو بھی شامل کریں ساتھ. اور اس کے جو لیٹ میرج, ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتی ہیں, عورت کا ظاہر ہے ایک وہ ایج ہوتی ہے اور دیٹ از دی پروڈکٹیو ایج فار فیملی بلڈنگ. ایک تو وہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں, اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کیسے اس بڑی نعمت کو ڈیلے کرنے کا, مطلب مجھے تو یہ نہیں چیز سمجھ آتی. اور آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹس کے مطابق اولاد لینے کا ٹائم 32 سے 33 کے اندر ختم ہونے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی پیک آف اس کا یوتھ ہے نا, اس کو اولاد کے لیے لیا, باقی تو اس کو فارغ چھوڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ کانسیکوینس, کافی کپلز دے دین اسٹرگل, پھر بہت زیادہ پریشانی سے گزرنا, تو اللہ معاف کرے. ایک تو یہ. دوسرا کانسیکوینس آنٹی دیکھیں, میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں کہ خاتون ایک اور شہر میں کام کر رہی ہیں دن رات, شوہر ایک اور شہر میں کام کر رہا ہے دن رات. کیریئر ہے, ظاہر ہے اس کو توجہ تو دینی ہے. اب باس تو نہیں سمجھے گا نا کہ یہ فیملی ہے, ان کے بچے ہیں, اسے کیا, اس نے تو کام لینا ہے, اس کو تو پروڈکٹیوٹی چاہیے. وہ تو نہیں یہ سمجھے گا کہ جی ان دونوں کو میں اکٹھا کر دوں, یا تو وہ کوئی بہت ہی مرسیفل ٹائپ بندہ ہو تو چلے, تو پھر وہ اپنے کام کو کسر لگائے گا نا, اپنے کام کو تو وہ کسر بہرحال نہیں لگائے. ایسے ہی. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے اگر ہم اس کو فیملی ٹرمز میں دیکھیں. خاتون اکیلی ہے اور بچے چلے سپوز اس نے سنبھالے ہوئے, اب مرد وہاں اکیلا. اسلامکلی آنٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مرد اکیلا آج کے دور میں وداؤٹ وائف کس طرح رہ سکتا ہے, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. فتنے کا دور ہے. اگر کوئی مرد یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے وائف کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ, اور وہ پاک باز رہ گیا ہے, پاک باز سے مراد ہے یعنی کہ وہ کبھی سلپ نہیں ہوا. کچھ انٹرنیٹ پہ آپ کو پتہ ہے کتنا فتنہ ہے, کیا کچھ چل رہا ہے. all the obligations set by for a Muslim exactly. تو میں تو اس پہ نہیں آنٹی یقین, میں
اور بسائز چلیے یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا, جی اس کو تھوڑے سے ایموشنل پہلو کی طرف لے آئیں. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری وہ بنایا ہے, نہ عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے, نہ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ فطرت بنائی ہے, وہ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شوہر اس کے لیے سیکنڈری ہوتا ہے, اس کے لیے اولاد اور خاندان فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا بھی رکھی ہے, مور کوشن رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. پوری دنیا میں سی ای او کی سیٹس پہ عورتیں کم ہیں, اور اس کا مطلب قطعاً اس کا کوئی تعلق قابلیت کے ساتھ نہیں ہے. اس کا وہ ریڈیلی والنٹیرلی فیملی کی خاطر بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں, بالکل, کیونکہ یہ فطرت کے ساتھ آ رہی ہے. اور فطرت کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں, اپنی نظروں کے سامنے جب اپنی اولاد برباد ہوتی نظر آئے نا, تو یقین کیجئے وہ چند ٹکوں کا کوئی فائدہ لگتا نہیں ہے. ہم نے کس بنا کے اوپر اپنے سٹینڈرڈ آف لائف کو کہہ دیا کہ بچے بیکن ہاؤس میں یہ ایچیسن میں پڑھیں گے ہی تو اچھی تعلیم ہوگی. ہم نے کہہ دیا گھر اتنے مرلے اتنے کنال اور اس طرح والا ہوگا تو وہ ہوگا. آپ ٹھہر جائیے, ہم جب بات کرتے ہیں یہ ان باتوں پہ چھوڑ دیجئے یہ جو کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. اس کو ڈاکٹر حمزہ یوسف نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا. انہوں نے کہا ہیپی ہونے کی ذرا ڈیفینیشن ڈالو, اور اس کے لیے انہوں نے افریقہ کے جو ہے وہ دور دراز کے جو آئی لینڈز ہیں وہ نکالنے ہیں جس کے اندر اتنے عرصے سے نہ کوئی قتل ہوا ہے. وہاں پہ لوگ اپنی ریلیشن شپ کو اہمیت دیتے ہیں, ہنستے ہیں, گاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, صحت مند ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ سیٹ دوسروں نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں, یہ جو سٹینڈرڈز ہیں. اگین وہی بات ہے کہ بی پرو ایکٹیو, اپنے سٹینڈرڈ ذرا خود سیٹ کریں, اپنی پرائیورٹیز خود سیٹ کریں, لوگوں کی نظر سے یا اینک سے نہیں اپنے آپ کو دیکھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ واٹ کمز فرسٹ. اور یقین کیجئے اپنی اولاد اپنی نظروں کے سامنے برباد ہو جائے تو پریزیڈنٹ شپ کا بھی عہدہ مل جائے نا تو وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں.